اچھا زبیر صاحب آج شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک صف ماتم بچھی ہوگی۔ اگر پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو نون لیگ بھی حصہ لے گی، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اور اگر عمران خان اکیلا سینٹ میں ہوتا تو پھر وہ 18ویں ترمیم بھی ختم کرے گا اور بہت سارے سخت قانون لائے گا، یہ ان کو سمجھ ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی کے فیصلے کے بعد میرے خیال میں نون لیگ کے اندر سے ایسا پریشر بلڈ اپ ہوگا کہ انہیں بھی الیکشن میں جانا ہوگا، اور جہاں تک کہ ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے۔ سو استعفوں کا مسئلہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ 18ویں ترمیم ختم ہو جائے گی اگر استعفے دے دیے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی اب استعفے نہیں دے گی۔ ایک تو مجھے شیخ رشید کو دیکھ کے یاد آ گیا کہ جو لوگ پوچھ رہے تھے نا کہ شیخ رشید کو کیوں لگایا ہے انٹیریئر منسٹر، تو آج انہوں نے پہلا بار کیا ہے خواجہ لیکن یہ آصف تو کے گرفتاری نیب نے کی ہے۔ خدا کے لیے میر صاحب، آپ بھی وہی جو آپ جن سے سوال پوچھ رہے تھے، آپ بھی معصومانہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ سارا ان کا ہے کیا دھرا، عمران خان کا۔ اور آپ خود سوچ لینا کہ علی جو ہیں پارلیمنٹری افیئرز منسٹر ہیں، ہی سو انڈیفرنٹ کہ خواجہ آصف کو اریسٹ کرنے سے پہلے کیا اسپیکر کو بتایا گیا یا نہیں، ان کو کنسرن بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ان کو کنسرن ہونا چاہیے، ہر ممبر کے حوالے سے کنسرن ہونا چاہیے، ان کو چیک کرنا چاہیے تھا، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے اریسٹ۔ اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ اپوزیشن کے رہنما ہیں؟ رول جو ہے وہ تو تمام لوگوں کے لیے، اسپیکر کیا کیسے ریئیکٹ کریں گے کیا پتہ۔ بٹ ظاہر سی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے اگر کرتا تو ہم پوچھتے، ادروائز تو نیب سے تو ہم پوچھ بھی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، پارلیمنٹ کی سوورینٹی کا ایشو ہے کہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر کو اٹھا کے لے گئے ایک رول کے بغیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال جو تھا کہ اگر آپ استعفے دے دیتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں 18ویں ترمیم ختم ہو جائے گی۔ 18ویں ترمیم کیسے ختم ہو جائے گی؟ بھئی پھر گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس جو مرضی آپ نے کرنا ہوگا کریں۔ اچھا اب دیکھیں نا، اصل بات پر آ گئے۔ جو 2.5 سال سے 2 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 18ویں ترمیم ختم کرنی ہے، انہوں نے 7th NFC ایوارڈ کے جو ایلوکیشن کا پروسیس ہے اس کو ریوائز کرنا ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو بالکل بگاڑ دینا ہے۔ ان کو چاہیے پریزیڈنشل الیکشن، پریزیڈنشل فارم چاہیے، پارلیمنٹری فارم یہ کبھی ایگری ہی نہیں کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو ہائیبرڈ سسٹم ہے، ہائیبرڈ سسٹم میں پارلیمنٹری نظام کا تو کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ تو جب تک وہ آئین کو نہیں بدلیں گے، ابھی تو میر صاحب ہمارے پاس ایک آئین ہے جس کا ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، آئین کے بقول یہ، تو یہ تنگ ہو کے کہتے ہیں ہر وقت آپ آئین کرتے ہیں۔ تو اگر آئین کو ہی بگاڑ دیں گے تو پھر ہمارے پاس وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ہم ہونے نہیں دیں گے، چاہے ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوں یا اسمبلی سے باہر ہوں۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور یہ جو مرضی پاکستان خواجہ آصف صاحب کے بعد بھی آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے تو ایک لسٹ دی ہوئی ہے۔ بالکل دیکھیں نا، اب انہوں نے وہ جو جلسہ تھا نا نوڈیرو کا، اس کے بعد وہ گولہ باری جو ہے نا برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ عمران خان نے کانوں میں وہ سب کچھ لگایا ہوا ہوتا ہے، وزیروں کو چھوڑا ہوتا ہے، وہ جو جتنے بڑے حملے ہوتے ہیں ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، چاہے ان کی کرپشن کے حوالے سے ہے، چاہے ان کی جو فیسزم کے حوالے سے ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے، چاہے یہ 10 لیڈرز کو پکڑ کے اندر بند کر دیں، چاہے 15 کو، چاہے 20 کو۔ پی ایم ایل این اتنی بڑی جماعت ہے اور پی ڈی ایم کا حصہ ہے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم ان کو کرتے رہیں گے۔ علی محمد خان صاحب، اب اگر خواجہ آصف صاحب کے بعد بھی مسلم لیگ نون کے رہنما گرفتار ہوتے ہیں، وہ جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، انہوں نے تو شہباز شریف کی گرفتاری سے پہلے پریڈکشن کی تھی کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہوں گے، خواجہ آصف صاحب گرفتار ہوں گے۔ رانا صاحب نے کہا کہ میں بھی گرفتار ہو جاؤں گا، جاوید لطیف صاحب کا انہوں نے نام لیا تھا، ایک دو اور بھی نام لیے تھے۔ تو یہ اگر گرفتار ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کے جلسے پنجاب میں بند ہو جائیں گے؟ کیا اس سے محاذرائی کشیدگی میں اضافہ نہیں ہوگا؟ لیکن دو مختلف آپ سوال کے اندر دو سوال ہیں۔ پہلا آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی لسٹ دی ہے کہ یہ گرفتار ہو جائیں گے، تو مجھے نہیں پتا کس بنیاد پہ انہوں نے لسٹ دی ہے، لیکن جو شخص رات کو ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو یہ خطرہ ضرور رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں پکڑا جاؤں گا۔ اچھا، خواجہ آصف نے کون سا ڈاکہ ڈالا یہ بتائیں؟ مجھے کیا پتا، آپ ان سے پوچھیں، رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھیں۔ رانا ثناءاللہ نے ڈالا، اس پہ تو ہیروئن ڈالی، اور آپ کے دوست شہریار آفریدی نے پریس کانفرنس کی، ان کی پریس کانفرنس میں کیا گیا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا، ان کو ان کی وزارت سے ہٹا دیا گیا۔ میر صاحب نون لیگ کے لیے زبیر بھائی موجود ہیں، میں صرف آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی چور جب چوری کرتا ہے نا ڈاکہ ڈالتا ہے، میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا۔ اچھا
آپ کیوں اس کو خواجہ آصف صاحب سے رانا ثناء اللہ صاحب سے آپ لنک کریں؟ میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی چور جب ڈاکہ ڈالتا ہے چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف ضرور رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں پکڑا جاؤں گا. اچھا باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کیا پکڑائی کے بعد ان کی تحریک چلے گی، تو تحریک ہے کدھر؟ جو گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی آپ اس کا انتظار لالو کھیت میں کریں. 5 منسٹرز پہ دفاع کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یقین جانے، میں تو اس بات کا حامی ہوں، میں کہتا ہوں آپ کی یہ تحریک اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا جواب بھی دیں. پانچ وزیر آتے ہیں پورے دن، 5 پریس کانفرنس ہوتی ہیں. یہ آپ کی تحریک پتہ ہے کیا ہے؟ 12 مسالے کی چاٹ ہے. 12 مسالے کی چاٹ ہے، اس میں ہر طرح کا ذائقہ ہے، لیکن خود ہی رات کو کھاتے ہیں. اچھا مزیدار بات اس میں کیا ہے؟ یہ اپنے لیے خود ہی کافی ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اور آپ بھائی آپ سب خود چلتے پھرتے خود کش بمبار ہیں. یعنی کہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. میر صاحب میں آپ کے گھر آؤں گا نا، میں اگر خدا نہ کرے آپ کا دشمن بھی ہونا تو گھر میں کم از کم آپ کو برا بلا آپ کے گھر میں نہیں کہوں گا. یہ جناب انہوں نے ایسے لوگ رکھے ہوئے کہ آ کے لاہور میں اپنا جو ہے اپنا کراچی میں آ کے مہاجروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اردو کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر لاہور میں آ کے لاہوریوں کو گالی دیتے ہیں، اور لاہوریوں کو میں کہتا ہوں زندہ دلانے لاہور نے زندہ دلانے پاکستان ہونے کا ثبوت دیا ہے. جو یہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کو انہوں نے ایسا ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے کہ اس کے اثرات ابھی تک ان پہ ہیں. دیکھیں پی ڈی ایم کو گلگت بلتستان میں عوام نے ریجیکٹ کیا. اچھا ان کا بیانیہ، وہاں تو پی ڈی ایم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی، یہاں پہ آپ غلط ہیں. میر صاحب یہاں پہ آپ غلط ہیں. میر صاحب وہاں پہ مسلم لیگ نون کے علیحدہ امیدوار تھے، پیپلز پارٹی کے علیحدہ تھے، جے یو آئی کے علیحدہ تھے. حامد میر صاحب آپ نے آج بڑی خوبصورت ٹائی پہنی ہے، آج بہت سے لوگ اداس ہیں. اچھا آپ تو خوش رہیں. اور لائن کٹ گئی پہ خواجہ آصف صاحب کی بات تو ابھی آئی ہے نا، میں تو وہ پیپلز پارٹی والی بات کروں. لیکن ایک دیکھیں 2-3 باتیں. نمبر 1 یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو عزت کیسے دیں گے آپ؟ بوٹ کی پالش کر کے. بوٹ کی پالش کون کر رہا ہے؟ دیکھیں مریم نواز بوٹ کی پالش کون کر رہا ہے؟ سنیں یہ پوچھ رہے ہیں جو جی ایچ کیو میں تازہ ہو کے آئے، ان کو بتانا پڑا کہ بھائی جان آپ کے کیس ہیں تو عدالتوں میں جائیں، اور بھائی جان آپ کے پارلیمنٹ کے مسئلے ہیں تو پارلیمنٹ میں خدا رہا ہمیں نہ گھسیٹیں. لیکن میں جو اچھا بوٹ پالش کر کے آیا تھا تو پھر کیوں بتانا پڑا؟ ٹیکنیکل سوال ہے نا، ٹیکنیکل سوال ہے. نہیں یہ جواب دے دینا، اگر بوٹ پالش کر کے آیا تھا تو بات نہیں کر سکیں گے میرے سے، میں اتنا بتا دوں. دیکھیں مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کا بیان ہے ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو عزت دو تو میں جتنا سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سول ملٹری بیلنس میں ملٹری اپنا کام کرے، پولیٹیشین اپنا کام کریں، اور ووٹ جو جدھر ڈالے ادھر ہی سے نکلے. تو اگر آپ جمہوریت کو اتنا پسند کرتے ہیں اور آپ ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتے ہیں، تو این جی بی کے الیکشن میں مریم نواز شریف صاحبہ کس کو کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو گھر بھیجو؟ اس کا مطلب ہے آپ آئین کے خلاف ہیں. نہیں کہا تھا، آپ آئین کے خلاف ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ملٹری کو ہو. پھر آپ کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی فوج کو اپنے سپہ سالار کے خلاف کھڑا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. اور پھر جب میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالے والی سپیچ میں یہ بات کی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نواز شریف کی اس بات کے ساتھ کھڑے ہیں جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پوری قوم کھڑی ہو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے سپہ سالار کے خلاف. پی ڈی ایم کے کون سے لیڈر نے کب کہاں پر یہ کہا کہ عمران خان کا تختہ الٹ دو؟ حامد میر صاحب ان کے سٹیٹ سے تو بلوچستان کی آزادی کے بھی نعرے لگے. چھوڑے نا، میرا سوال یہ ہے کہ کہاں پر یہ کہا گیا کہ عمران خان کا تختہ الٹو، اور اگر تختہ نہیں الٹتا تو آرمی چیف کو ہٹا دو؟ یہ کہاں پر کہا گیا؟ میر صاحب یہ کس کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو گھر بھیجو؟ نہیں کہا بھائی، اور یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ بی بی سی کا میاں نواز شریف صاحب کس کو کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کس کو کہہ رہے تھے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو؟ اپنی فوج کے خلاف، میں سمجھا نریندر مودی کے خلاف کہہ رہے تھے. ڈینائی کریں، میاں نواز شریف نے یہ بات نہیں کی. اچھا میں ڈینائی کر دیتا ہوں، پہلے بات سن لیں، وہ چلا دیں. وہ اتنا ہائپر نہ ہو. ابھی آپ کہہ رہے تھے وہ جی ایچ کیو گئے ہوئے تھے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف. وہ چلا دیں، وہ چلا دیں. کیا علی کوئی کلپ نہیں ہے؟ ایسا کوئی کلپ نہیں ہے. علی کوئی کلپ نہیں ہے، آپ کو کوئی کلپ نہیں ملے گا جس میں پی ڈی ایم کا کوئی لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا تختہ الٹ دو. گجرانوالے کی نواز شریف صاحب کی سپیچ چلا سکتے ہیں آپ؟ کسی میں ہمت ہے؟ وہ پابندی لگائی ہوئی ہے آپ کی گورنمنٹ نے. اس کی وجہ آپ کی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ آپ ابھی پابندی ختم کریں، میں ابھی چلا دیتا ہوں. میں بتا دیتا ہوں. اب آپ پابندی ختم کریں، میں ابھی چلاتا ہوں. امیر صاحب کیوں نہیں چلا سکتے؟ اس لیے نہیں چلا سکتے کہ انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو نئی دلی میں نریندر مودی بیٹھ کے کرتا ہے. پھر ہم نہیں نہ چلاتے. تو نریندر مودی کو نہیں چلا سکتے نا، دوسرے کی بھی بات سن لیں، ہائپر نہ ہو نا، دوسرے کی بھی بات سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کس کے خلاف ایسے کھڑے ہونے کا بات تھا؟ علی
علی سن لیں, سیسا پلائی ہوئی بھائی دیوار, سن لینا یار. کھڑے ہو جائیں. اچھا چلیں میں ناصر اور یہ حسین جو شاہ آپ صاحب سے کے بات ایک کر رہا اعلان ہوں. مفتی کفایت ناصر اللہ نے حسین جو شاہ باتیں صاحب کی اب اس آپ کے یہ ساتھ بتائیں کھڑے. کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں اور امکان یہی لگ رہا ہے, خدشہ یہی لگ رہا ہے کہ اور بھی مسلم لیگ نون کے رہنما گرفتار ہوں گے, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جائے گی کہ ہمارا ٹارگٹ صرف مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا سر؟ یہ تو ڈیلی یہاں پہ تو ہمارے اوپر تو کیسز بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور ایسے بالکل نہیں ہے کوئی مسلم لیگ کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. یہ اتنی ان میں سوچ ہی نہیں ہے, اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی اس طرح بھی پلے کر سکیں. یہ بہت ساری بونگیاں مارتے ہیں, اور جن اداروں کی بات کی جا رہی ہے, اور میرے محترم علی محمد خان صاحب جہاں بات کریں, ان اداروں کو سامنے یہی لاتے ہیں, اور ان کے پیچھے بھی انہی کے دیگر رہنما جا کے چھپتے ہیں. میں بھی علی محمد صاحب ایسی بات نہ کرتے ہوں, لیکن ہمیشہ ان اداروں کو لانے میں انہی کا کردار ہے جس پر یہ بحث ہوتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے اداروں کے لیے بڑا احترام ہے, اور ان کو اس طرح خواہ بحث میں نہیں لانا چاہیے. لیکن جب یہ لاتے ہیں تو پھر بات کرنی پڑتی ہے کہ بھئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو جو انہوں نے جانا ہے وہ تو انہوں نے بہت جلد جانا ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, اور یہ چارٹ وارٹ جس کو کہہ رہے ہیں, ایک ہی جلسے کے بعد تو گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی. کبھی خان صاحب منہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے, کبھی وہ کرسیوں والوں کے اوپر کیس کرنے کی بات کرتے تھے. پھر یہ مختلف, یہ کیوں بوکھلائے ہوئے ہیں بھائی؟ ہمیں کرنے دیں. ہم جو اگر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو آئے دن ان کے وزیروں کی فوج, ترجمانوں کی فوج کیوں ٹائم ضائع کرتی ہے آپ کا میڈیا کا؟ ہر وقت کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے, جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, اور ادھر سے ادھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان پروگراموں کے علاوہ. تو یہ تو فل گھبرائے ہوئے ہیں. گلا ہے ان سے. کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ ایک بات مانگے تانگے کی حکومت. شاہ صاحب آپ نے ایک بات جو شاہ صاحب سے ایک گلا ہے, ان سے نہیں, ان کی وسائل ان کی جماعت سے. ہاں شاہ صاحب میں نے سنا تھا سندھی بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. میرے سارے دوست جو سندھی ہیں بڑے مہمان نواز ہیں. مریم صاحبہ نے مسلم لیگ نواز کی 40 سالہ سیاست دفن کر کے گڑی خدا بخشائیں, اور آپ نے 2 دن بھی صبر نہیں کیا, اور آج ہی ان کی لٹیا جو ہے وہ ڈبو دیا آپ نے. یعنی کہ آج ہی, یعنی کہ یہ ان کو وہ بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب پاکستان تشریف لیں تو پھر ہم استعفیٰ دینے پہ سوچیں. یہ کہا ہے جی ناصر شاہ صاحب, یہ آپ کی آج پارٹی کے اجلاس میں کسی نے یہ بات کی ہے؟ یہ میری بات سنیں, یہ سنیں میر صاحب, یہ میرے بڑے محترم بھائی ہیں, لیکن یہ کہاں سے بات آئی؟ میاں صاحب کا ذکر کہاں سے ان تک پہنچا؟ میں ابھی بتا رہا ہوں کہ وہیں سے آئی ہے جہاں سے باتیں آتی ہیں. ابھی اس کا اعلامیہ بعد میں آئے گا. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ مریم نواز صاحبہ ہماری بہن ہے, وہ آئیں, ان کو مکمل طور پر عزت دی. جو ہماری سندھیوں کا کلچر ہے, نیاڑی جو ہوتی ہے, اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ چیئرمین صاحب نے ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھا, بلکہ وہ تو ہم نے آج دیکھ لیا آئی ہیں پکس اور کلپس جس میں وہ گئی تھیں بی بی شہید اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مزار پہ, کہ خود پھول تھے جو انہوں نے خود پکڑے ہوئے تھے جو وہ ڈال رہی تھی. تو ہم نے تو پورا احترام کیا ہے اپنی بہن کی طرح. اور یہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں, پی ڈی ایم میں کوئی دراڑ نہیں آئے گی, یہ ایجیٹیشن چلتا رہے گا. ان کو گھر بھیج کے دم لیں گے, اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے. اچھا جی, اب کیونکہ خواجہ آصف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور خواجہ آصف صاحب کو لے گئے ہیں نیب والے اپنے دفتر میں, اور نیب والے جو ہیں وہ اب یہ وہاں سے خبر جو ہے وہ خود ہی فیڈ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے خواجہ صاحب کا طبی معائنہ ہوگا. اب کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, خواجہ صاحب ہنستے مسکراتے. اب طبی معائنے کی بات کی جا رہی ہے, پتہ نہیں اب ان کو وہاں پہ لے جا کے ان کی طبیعت جو ہے وہ ان کو خراب کیوں نظر آ رہی ہے, طبی معائنہ کیوں ہوگا.